اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ روز قیامت کے دن قیامت کا منظر بڑا خطرناک ہے، اگر اس کے تعلق سے میں بتانے جاؤں گا تو لوگ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے گناہوں کی وجہ سے۔ قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لوگ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، کیسے بھی کر کے جس کو جہنم میں ڈالنا ہو ڈال دیا جائے، جنت میں ڈالنا ہے ڈال دیا جائے، کم سے کم حساب و کتاب تو ہو، اس پریشانی سے تو کم چھٹکارا ملے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری دنیا کے لوگ جائیں گے، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے وہ ایک پیڑ کا جنت میں پھل کھا لیا تھا، یا جنت میں جو درخت کا چیز کھا لیا تھا، اس کی وجہ سے میرے سے غلطی ہو گئی تھی، میں جاؤں گا کہیں اللہ نہ کرے میری پکڑ کر دے، لہذا میں جو ہے سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاتھ اٹھا لیں گے، اس کے بعد ایسے کرتے کرتے تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے چلو میں سفارش کرتا ہوں۔ اس منظر سے تمام لوگ اکتا چکے ہوں گے، تمام مشکلات میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، بلکہ یہ تک کہیں گے کہ جس کو جہنم میں ڈال دینا جائے، حساب کتاب تو کم سے کم ہو جائے، اس مصیبت سے تو ہو جائے۔ ایسی پریشانی میں اگر کوئی آدمی درود پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت دنیا اور آخرت کی دونوں پریشانیوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے جن و انس کی رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور اسلامی پردہ نشین خواتین، اس سے پہلے کہ میں اپنی موضوع کی وضاحت کروں، کچھ تمہیدی کلمات اور کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے گوش و گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے خطبہ جمعہ طواری یا ایمرجنسی کے تحت لگایا گیا ہے، خطبہ جمعہ کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ اس جمعہ کو عبد الرحیم صابر جامعی رائچوری وہ آنے والے تھے اور دیودرود تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن برج میں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے، ندی میں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ وقت پر نہیں پہنچ پاتے، اس وجہ سے وہ معذرت کرتے ہوئے وہاں سے جالڑی میں وہ خطبہ دینے کے لیے چلے گئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے بارشوں کا موسم ہے، لہذا برج میں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے برج کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے اور راستہ بند ہے، بالکل شاہپور کو نہیں آ سکتے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایک راستہ ہے، لیکن وہ کافی دور سے ہے اور یہاں تک آنے کے لیے وقت کافی درکار ہے، لہذا وہ آ نہیں سکتے۔ اچانک جو ہے مجھے خطبے کے لیے کہا گیا ہے، لہذا میں ایمرجنسی میں یہاں پر خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ تمہیدی کلمات ہیں، کوئی بھائی اس طرح کی بات نہ کرے، کوئی بھائی اس طرح کی باتیں نہ کہے۔ ایمرجنسی کے اندر میں نے خطبہ دینا، ذمہ داروں کی رہنمائی میں، ذمہ داروں کے کہنے پر میں خطبہ دے رہا ہوں۔ آئیے اب اپنے موضوع کی وضاحت کرتے ہیں۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا الحمدللہ شرف حاصل ہو رہا ہے
وہ موضوع ہے درود شریف کے فضائل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں درود شریف ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ درود پڑھنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آگے باتیں آئیں گی، سمجھائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ملے گی آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آئیے اس کا معنی و مفہوم بیان کر کے حدیثیں بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور یہاں پر رک کر تھوڑی بات وضاحت کر دوں، درود سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ اردو لفظ نہیں ہے، یہ فارسی لفظ ہے جو اردو کے اندر آیا ہوا، کیونکہ اردو جو ہے تمام زبانوں کا ایک مشکل ہے۔ عربی بھی اس میں موجود ہے، فارسی بھی اس میں موجود ہے، اور اردو بھی اس میں شامل ہے۔ لہذا درود سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ درود سے مراد اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ یاد رکھو، اس کو رحمت کہا جاتا ہے۔ درود سے مراد کیا ہے؟ رحمت ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے، تمام فرشتے، زمین و آسمان کے جتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، وہ سب فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ خود بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، آپ کے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے، جناب محمد رسول اللہ کے اوپر فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو، ان پر یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ بھی درود بھیجا کرو۔ تمام انسانوں کو رہتی دنیا تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے آپ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور تمام امت مسلمہ کو بھی درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وسلموا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی خوب سلام بھیجا کرو۔ اس سے مراد علماء نے برکت کہا ہے، برکت کہا ہے، سلامتی کہا ہے، بہت ساری دعائیں، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتوں کے ساتھ، رحمتیں بھیجنے کے ساتھ ساتھ، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر برکت اور سلامتی بھی جو ہے وہ اس طرح سے دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اب آئیے تھوڑا وضاحت یہاں پر یہ بھی کروں کہ ہمارے معاشرے میں درود کہتے کس کو ہیں؟ یقین مانے اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی، اللہ انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، وہ درود پڑھنے کی توفیق دے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا ہے۔ اللہ ہمارے بر صغیر کے اندر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر اتنے درود جو ہے بناوٹی درود جو ہے بنائے گئے ہیں اور امت میں لانچ کیا گیا ہے، آج وہ اصلی درود کی شکل جو ہے بگڑتی چلی گئی ہے، واللہ بگڑتی چلی گئی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے فرقے، میں نام لینا نہیں چاہتا، بہت سارے جمع غفیر ہے مسلمانوں کی، جو اصل درود تھا جس کو درود ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کو چھوڑ کر آج لوگوں نے بناوٹی درود بنائے جس کو میڈ ان انڈیا کہا جا سکتا ہے، میڈ ان بر صغیر کہا جا سکتا ہے۔ وہ درود بنا کے امت کے ہاتھوں میں کتابیں لکھ کے دے دی ہے، اور اسی درود کو پڑھتے ہیں، اور ان ناموں میں سے دو نام آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں۔ درود تاج بول کر ایک درود جو ہے یہ کیا گیا ہے، درود لکی بول کر جو ہے نہ یہ لانچ کیا گیا ہے، اور امت کے آگے یہی چیز پیش کر دی گئی ہے، اور جو اصل درود تھا وہ ختم ہو چکا ہے، جسے درود ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، وہ درود آج امت کے اندر سے ناپید ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ بچے کو ہم درود شریف سکھلائیں اور خود درود شریف کا اہتمام کریں، کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں۔ جب دنیا کے اندر یہ اصل چیزیں، اصل علم ناپید ہو جائے تو اصل چیز نقلی چیز ناپید ہو جائے، نقلی چیز راضی کیا کہتے ہیں رائج ہو جائے، تو ضروری ہے کہ ہم اصلی چیزوں کو کیا کہتے ہیں
اور جو ہے پھیلانے کی کوشش کریں. بچے کو یہ سکھائیں کہ یہ درود صحیح نہیں ہے, درود تاج ہو, درود لکی ہو, بلکہ اصل درود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو سکھایا ہے وہ درود ابراہیم ہے. اسی طرح سے آپ کا نام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی یہ بھی درود میں شامل ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے امت مسلمہ پر, درود نہ بھیجتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, دعائیں نہ بھیجتے ہوئے, سلام نہ بھیجتے ہوئے انگوٹھا چومتے ہیں. یہ بھی سب سے بڑی گمراہی ہے. ہمارے معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے, جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے, تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بجائے انگوٹھے اور ناک کو جو ہے, ناک کو پہلے منہ کو لگاتے ہیں, اس کے بعد ناک کی طرف لگاتے ہیں, اس طرح سے چومتے ہیں. یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. کسی بھی صحابی نے نہ اپنے انگوٹھوں کو چوما ہے, نہ ہی نام آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے علاوہ کوئی چیز کی ہے. تو اس چیز کا ادراک, اس چیز کا جو ہے علم ہونا چاہیے امت مسلمہ کو کہ درود ابراہیم ہے وہی درود اصل ہے. باقی جتنی نقلی چیزیں یہاں پر جو بنائی گئی ہے, رائج کی گئی بر صغیر کے اندر, عرب وغیرہ کے اندر نہیں ہے, ایک ہی درود ہے عرب کے اندر, لیکن یہاں پر عام طور پر جو ہے یہ درود جو ہے لانچ کیا گیا ہے. امت کے ہاتھوں میں اصل چیز غائب ہو گئی ہے, نقلی چیز کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. آئیے, جب درود شریف جو ہے اتنی اہم چیز ہے, اللہ نے درود بھیج رہا, اللہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرماتا ہے, اللہ کے فرشتے نازل فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو حکم دیا ہے, تو آخر اس کی فضیلت کیا ہے, اس کو پڑھنے کا کیا ثواب ملتا ہے, اس کی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کیا فضیلت ہے, آپ کے سامنے یہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. 2-4 حدیثیں ہیں, بیان کریں گے انشاءاللہ. وقت جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, جمعہ کا وقت مقرر کیا گیا ہے, اس وقت میں ہم اس موضوع کی وضاحت کریں گے. آئیے, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس کے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. آئیے عربی عبارت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. دیکھیں حدیث اس طرح سے, عربی عبارت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ حدیث نمبر دیکھ سکتے ہیں 408 حدیث جا کر دیکھ سکتے ہیں کتاب کے اندر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے. کتنی بڑی بدنصیبی ہے ہم لوگوں کو. بہت ساری باتیں 24 گھنٹے کے اندر اگر 8 گھنٹے ہم سوتے ہیں, باقی ہمارے پاس حمام, لیٹرین, کھانا پینا اگر 1-2 گھنٹے نکال دیا جائے, 6 گھنٹے میں ہم ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے. یہ ہماری سب سے بڑی بدنصیبی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ اکبر, اتنی بڑی فضیلت درود کی ہے, اس کے باوجود ہم درود نہیں پڑھتے, ایسی ویسی باتیں کرتے رہتے ہیں. معاشرے کے اندر ایک مرتبہ بھی ہماری زبان سے جو ہے درود نہیں پڑھا جاتا ہے. اور بلکہ جمعہ کا دن خاص ہوتا ہے, جمعہ کے دن کی بھی فضیلت ہے, جمعہ کے دن میں درود پڑھنے کی بھی فضیلت ہے, اس میں بھی ہم جو ہے درود نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں, ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس نبی کو ہم نے اسوہ مانا ہے, جس نبی کی ہم پیروی کرتے ہیں, جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, تو ہمیں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے. اور پڑھنا ضروری بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم جو ہے صحیح اسلام کی طرف آئے ہیں, صحیح رہنمائی ہمیں ملی ہے, ہم ہدایت کی طرف آئے ہیں, گمراہی سے ہم بچے ہوئے ہیں, شرک جیسے گمراہی سے, بدعت جیسے گمراہی سے, گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. انہی کی بدولت ہے, انہی کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر آج نیک عمل کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے ہمارا حق بنتا ہے. یاد رکھو, انسانوں کے اندر سب سے پہلا حق اگر کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اس لیے آپ کے اوپر درود پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح سے آگے آئیے, تو ایک مرتبہ کوئی آدمی درود پڑھتا ہے جسے درود ابراہیم میں نے شروع میں پڑھا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیم ہے, اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے آئیے, ایک مرتبہ پڑھنے کا 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی, ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بہت بڑی فضیلت, اللہ کی قسم ہم نے درود کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے. آج نہ بتایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہمیں ضروری ہے کہ
جب ایسا معاشرہ ہو, نقلی درود ہو, تو ایسے وقت میں اس درود کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے خود بھی پڑھے اور لوگوں کو تلقین بھی کریں کہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے, ثواب حاصل کر سکے اور جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور سلامتی بھیج سکیں. اسی طرح سے آئیے, ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات ورفع 10 درجات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح الجامع کی حدیث ہے, آپ صحیح الجامع کے اندر دیکھ سکتے ہیں 4359 یہ حدیث نمبر ہے, آپ کے سامنے بتا دیا گیا ہے. جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے, درود بھیجتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. یہ پہلی حدیث میں بھی آ چکا ہے اور دوسری فضیلت اس حدیث کے اندر بھی بیان کی گئی ہے, اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم توبہ نہیں کرتے, اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے, مغفرت طلب نہیں کرتے, بخشش طلب نہیں کرتے. ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی درود کا زیادہ اہتمام کرتا ہے, ویسے تو بخشش طلب کرنا چاہیے, مغفرت طلب کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ جو ہے کیا کہتے ہیں مغفرت طلب کرتے تھے. آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر آتا ہے 100 مرتبہ سے زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروانے کے لیے, اپنی مغفرت بخشش کے لیے طلب کرتے تھے. 100 مرتبہ ایک حدیث کے اندر اور 70 مرتبہ ایک حدیث کے اندر جو ہے مغفرت طلب کیا کرتے تھے. آئیے اب ہم درود پڑھتے ہیں, ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں کیا کہتے ہیں 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں. ہم صرف ایک مرتبہ, تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے, 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں لگتا ہے. اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو درود پڑھنے کی وجہ سے, درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے 10 گناہ مٹا دیتا ہے. اسی طرح سے اور اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے. کتنے؟ 1 نہیں, 2 نہیں, 5 نہیں, بلکہ پورے 10 درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنی جامع حدیث ہے اور اسی طرح سے کتنی بڑی فضیلت ہے درود پڑھنے کی. اس لیے ہمیں چاہیے, ہم تمام مسلمانوں کو, خواتین کو بھی چاہیے, کثرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا چاہیے. اسی طرح سے اور آگے آئے, درود کی بڑی فضیلت ہے, پڑھنے کے تعلق سے بڑی حدیثیں آئی ہے اور ابو داؤد وغیرہ کی بھی حدیثیں ہیں. اب درود کیسے پہنچایا جاتا ہے اس کا بھی آخر میں انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تمام مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کا امت کے اندر سب سے پہلا حق ہے انسانوں میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے, کثرت سے ہم تمام امت مسلمہ کو درود بھیجنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آئیے اور آگے مزید ہم آپ کے سامنے بیان کریں. درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے. پوری لمبی حدیث ہے, آپ کے سامنے پیش کروں گا, اس لیے کہ ضروری ہے. آج ہر کوئی مسلمان پریشانی میں, بیماری میں, بلاؤں میں اور بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہے. ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت آپ دیکھ لیجئے, آپ غور کیجئے اس حدیث کے اوپر. آئیے آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں. صحیح جامع کی حدیث ہو گئی, صحیح مسلم کی حدیث ہو گئی اور یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ. بڑی طویل ہے, ترمذی کی روایت ہے, 2357 ترمذی کی روایت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. لمبی حدیث ہے, آپ کے سامنے پیش کریں گے کیونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس دور میں, خاص کر جہاں بلاؤں کا دور ہو, ہر گھر میں بیمار ہو, ہر گھر میں آدمی پریشان ہو, مصیبت میں مبتلا ہو, فتنوں میں مبتلا ہو, تو ایسے وقت میں درود شریف کا کیا کہتے ہیں بہت زیادہ کثرت سے اہتمام کرنا اس کے لیے ضروری ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث اس طرح سے ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ, یہ کون صحابی ہیں؟ یہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے شمار ان کا ہوتا ہے. یہ وہی صحابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ثانی جو تھے, ان کے دور میں جو تراویح شروع بھی ہوگی, تراویح جسے کہا تھا قیام اللیل, جماعت کے ساتھ, با جماعت کے ساتھ, سب سے پہلے امام ان کو بنایا تھا جن کا نام نامی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ بیان کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا, کیا فرمایا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ انہوں نے کہا کہ میں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں. کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ کتنی حد ہے؟ 10 بار پڑھوں, 20 بار پڑھوں, 50 بار پڑھوں, 100 بار پڑھوں؟ اللہ کے نبی سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو کیا فرمایا؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ ما شئت, جتنا چاہو پڑھو. ما شئت, آپ نے کہا جتنا چاہے پڑھو.
उस सहाबी को कैद नहीं लगाई, 50 मरतबा, 100 मरतबा, 1000 मरतबा, 500 मरतबा नहीं कैद लगाई, ना बताया है। आज हमारे मुआशरे के अंदर ये भी सबसे बड़ी जो है बुराई चल निकली है कि ग्रुपों में बाज़ाब्ता मैं एक बेंगलुरु का ग्रुप था, उसमें सुना कि ला इलाहा इल्लल्लाह 5000 मरतबा जो बोलेगा उसको सवाब है, यानी बताकर और पढ़कर ये किया जाता है। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, खवातीन, कैद नहीं है, मुक़य्यद नहीं है, इल्ला ये कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी जिक्र का खास तौर पर इतने मरतबा पढ़ेंगे तो उसका इतना सवाब है या इससे महफूज रहता है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आदमी सुबह के वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये दुआ का एहतमाम करता है तो शाम तक 100 मरतबा अगर पढ़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद लगाई है, 100 मरतबा जो पढ़ता है वो तमाम बलाओं से, फितनों से, जादू से, शैतान से, जिन से महफूज रहता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़कार, जो जिक्र, जो तहमीद, जो तकबीर, जो तहलील, जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद लगाई है, वो कैद के साथ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो कैद नहीं लगाई है उसको कैद करके बख्शवाना और पता नहीं क्या क्या करना, ये हमारे मुआशरे में राइज हो चुका है। लिहाजा इससे बचने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये नहीं कहा कि आप 1 मरतबा पढ़ो, 10 मरतबा पढ़ो, बल्कि आपसे उबई बिन काब ने पूछा, क्या पूछा कि मैं आपके ऊपर कितना दुरूद भेजूं, आप पर मैं कितना दुरूद भेजूं? आपने क्या फरमाया, मा शिता, आप जितना चाहो अल्लाह के मुझ पर जो है आप दुरूद भेज सकते हो। अल्लाह अकबर। मैंने कहा चौथा हिस्सा, यानी एक हिस्से में से चौथा हिस्सा 25%, तो आप क्या फरमाया, आप ने फरमाया मा शिता, तेरी मर्जी, फ़इन ज़िद्ता फहुवा खैरुल लका, जितना चाहो और अगर इससे ज्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। कहा कि 25% हिस्सा मैं पढ़ूं, आपके ऊपर दुरूद भेजूं? कहा कि ठीक है, आपकी मर्जी, माशिता, तुम पढ़ो, मुश्किल नहीं है। और कहा फ़इन ज़िद्ता, कहा कि और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा पढ़ना तो कोई बात नहीं, ज्यादा पढ़ लो, और अगर इससे ज्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर 25% पढ़े, मिसाल के तौर पर 1 घंटा दुरूद भेज रहे हैं, या 2 घंटे हम दुरूद भेजना चाह रहे हैं, या कई मरतबा, हजारों मरतबा दुरूद भेजना चाह रहे हैं, तो आपने कैद नहीं लगाई है कि आप भेज सकते हो। अगर इससे भी ज्यादा पड़ेगा तो तेरे लिए बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी उस सहाबी को। मैंने कहा आधा हिस्सा, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़इन ज़िद्ता, कहा कि ज्यादा पढ़ो तो बेहतर है, तो उन्होंने क्या कहा, आधा हिस्सा, यानी आधा हिस्सा पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा शिता फ़इन ज़िद्ता फहुवा खैरुल लका, जितना चाहो और अगर इससे ज्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। आपने फरमाया कि अगर आधा हिस्सा तुम दुरूद पढ़ोगे तब भी तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना जितना आधा हिस्सा बोल रहे हो, मा शिता, तुम पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा शिता फ़इन ज़िद्ता फहुवा खैरुल लका। और आगे क्या फरमाया, जरा गौर करने की बात है, जरा हमारे और आपके लिए नसीहत और हमारे लिए जो है ये तरगीब है, ये तलकीन है कि हम कसरत से दुरूद पढ़ेंगे तो हमारे साथ क्या मामलात पेश आएंगे। फरमाया मा शिता फ़इन ज़िद्ता फहुवा खैरुल लका, जितना चाहो और अगर इससे ज्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा मैं आप पर दुरूद ही पढ़ता रहूंगा। उबई बिन काब ने कहा कि मैं हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजता रहूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इकरार कर रहे हैं अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी रसूल उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु। अब फरमाते हैं, आगे देखिए, फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा तकफा हम्मका व यग़फिरु लका ज़म्बका, तब तुम्हें तुम्हारी परेशानी से बचा लिया जाएगा। आदमी अगर दुरूद ही पढ़ता रहे, हर वक्त दुरूद पढ़ता रहे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि तुम्हें तुम्हारी परेशानी से बचा लिया जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हें परेशानियों से बचाएगा। इतनी बड़ी फजीलत दुरूद पढ़ने की। और आज दुरूद को आज उम्मत मुस्लिमा के नौजवान हो, औरतें हो, बल्कि मर्द हजरात हो, पूरी कौम दुरूद को छोड़ी हुई है, बल्कि दुरूद को याद ही नहीं करती है। कलमे ला इलाहा का जिक्र थोड़ा होता है, तहमीद और तहलील होती है और अल्लाह की हम्द बयान की जाती है, थोड़ा बहुत जो है अल्लाह अकबर वगैरह की सदाएं बुलंद होती है, लेकिन दुरूद हमारे दरमियान से नापेद हो चुका है। हम पढ़ते ही नहीं है, ना औरतें पढ़ती है, बस नमाजों के अंदर पढ़ते हैं और दूसरा किसी और चीज के खास मौके पर भी नहीं, ना आम मौके पर पढ़ते हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबई बिन काब को ये तलकीन की, तरगीब दिलाई कि अगर तुम हमेशा दुरूद पढ़ते रहोगे अल्लाह तुम्हें परेशानी से बचा लेगा और आगे के बाद फरमाएगा तुम्हारे गुनाह जो है माफ कर देगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। दो फायदे होते हैं, एक तो परेशानी से बचा दिया जाएगा, दूसरा अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देता है दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने की वजह से, बिला नागा पढ़ने की वजह से। लिहाजा हम तमाम को चाहिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दुरूद भेजने की हम कोशिश करें। इसी तरह से एक और रिवायत में है, तुम्हें अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की परेशानी से बचा लेगा।
اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پریشانی سے بچا لے گا، اور دنیا اور آخرت کی جو بھی پریشانی ہے، قیامت کے دن کی بھی پریشانی ہے. آپ کو معلوم ہے نا قیامت کے دن کی پریشانی کیا ہے؟ 50,000 سال کا دن ہوگا، تمام آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک لوگ پریشانی کے عالم میں رہیں گے. لیکن کوئی شخص اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ کثرت سے درود بھیجتا تھا تو قیامت کے دن کی پریشانی سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. دنیا اور دونوں جہان کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. لہذا ہم کو چاہیے، تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جائے. اسی طرح سے روز قیامت، ایک اور حدیث آپ کے سامنے، وقت بہت قلیل ہے. روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا تھا. قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا. کوئی آدمی یہ نہ سوچے نمازوں کو ضائع کر کے، بدعقیدگی میں مبتلا ہو کے، گناہوں میں مبتلا ہو کے، بڑے بڑے شرکیہ اعمال میں مبتلا ہو کے میں صرف درود پڑھتے بیٹھوں گا جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. سورہ یاسین پڑھتے ہیں، تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، بالائے طاق رکھ دیا ہے، نہ نمازیں ہوتی ہے، نہ صحیح عقیدہ ہے، گناہوں میں مبتلا ہے اور فسق و فجور میں مبتلا ہے، بہت سارے برائیوں میں مبتلا ہے. صرف سورہ یاسین ہماری حفاظت کا ذریعہ، اس کے اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ اکبر، کسی اور سورت کے اتنے فضائل شاید قرآن کریم کی سورت سے اتنے فضائل بیان نہیں کرے گا. اور بہت سارے لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسے لوگ یاسین کا برابر اہتمام کرتے ہیں. ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ درود وہ آدمی کو فائدہ ہوتا ہے، یا سورہ یاسین یا صورتیں یا جو کچھ بھی ہے، فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو روٹین کے ساتھ، جو فرائض ہے اسلام کے. یاد رکھنا اس چیز کو، بہت اہم نقطے کی طرف میں جو ہے آپ کی نگاہیں مبذول کرا رہا ہوں. جب تک آدمی صحیح العقیدہ نہیں ہوگا، نماز کا پابند نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے برائیوں سے بچا ہوا نہیں ہوگا. چھوٹے موٹے گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں، لیکن بڑے بڑے گناہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کہا ہے، صرف درود پڑھیں گے تو صغیرہ گناہ معاف ہوں گے. جو 10 گناہ مٹانے کی بات ہو رہی ہے یہ بھی یاد رکھیں گے. جس حدیث کے اندر بھی جہاں پر بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ فلاں چیز کرنے پر گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور بار بار توبہ کرے. ہر آدمی گناہ گار ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ توبہ کرتا رہے، تاکہ ہو سکتا ہے اگر اس کو ہدایت مل جائے گی یا توبہ کرنے کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ کے یہاں وہ سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا. اس لیے ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. تو درود کی فضیلت کے درود شریف کے فضائل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ روز قیامت کے دن، قیامت کا منظر بڑا خطرناک ہے. اگر اس کے تعلق سے میں بتانے جاؤں گا تو لوگ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے گناہوں کی وجہ سے. قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لوگ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، کیسے بھی کر کے جس کو جہنم میں ڈالنا ہو ڈال دیا جائے، جنت میں ڈالنا ہے ڈال دیا جائے، کم سے کم حساب و کتاب تو ہو، اس پریشانی سے تو کم چھٹکارا ملے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری دنیا کے لوگ جائیں گے، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے وہ ایک پیڑ کا جنت میں پھل کھا لیا تھا، یا جنت میں جو درخت کا چیز کھا لیا تھا، اس کی وجہ سے میرے سے غلطی ہو گئی تھی، میں جاؤں گا کہیں اللہ نہ کرے میری پکڑ کر دے، لہذا میں جو ہے سفارش نہیں کر سکتا. ہاتھ اٹھا لیں گے. اس کے بعد ایسے کرتے کرتے تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے چلو میں سفارش کرتا ہوں. اس منظر سے تمام لوگ اکتا چکے ہوں گے، تمام مشکلات میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، بلکہ یہ تک کہیں گے کہ جس کو جہنم میں ڈال دینا جائے، حساب کتاب تو کم سے کم ہو جائے، اس مصیبت سے تو ہو جائے. ایسی پریشانی میں اگر کوئی آدمی درود پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت دنیا اور آخرت کی دونوں پریشانیوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں. اسی طرح سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس به یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہوگا. ترمذی، ابن حبان، ابو یعلا وغیرہ وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے حدیث جو ہے یہ آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے. جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جو آدمی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا. اسی طرح سے جو موقع درود پڑھنے کے ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. جو موقع ہیں وہ کیا ہے؟ ویسے تو درود شریف کی وقت یا موقع کی کوئی قید نہیں ہے، وقت یا موقع کی کوئی قید نہیں ہے، جب چاہے جس وقت. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ درود ایسی چیز ہے باوضو بھی پڑھ سکتے ہیں، جنبی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جنبی حالت میں نہیں کر
सकते, नमाज नहीं पढ़ सके, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकी की हालत में ही पढ़ी जा सकती है, लेकिन जुनबी हालत में नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन दुरूद ऐसी चीज़ है जो हर हालत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजा जा सकता है, इल्ला ये कि हम्मामात वगैरह वगैरह है इसके अंदर नहीं। लेकिन आप जिस वक्त चाहे, जब चाहे, रात को, दिन को, कोई कैद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लगाई है, और ना ही इतने मर्तबा पढ़ना है कोई कैद लगाई है। तो आप बिना किसी झिझक के जब चाहे, जिस वक्त चाहे दुरूद पढ़ सकते हैं, कोई कैद नहीं है। दुरूद शरीफ मौके की कैद के बगैर कसरत के साथ पढ़ना चाहिए। ताहम बाद मौके ऐसे हैं जहां इसके पढ़ने की खुसूसी ताकीद फरमाई है। वो मौके कौन से हैं? तशहूद के बाद दुरूद पढ़ना यहाँ ज़रूरी है। इसी तरह से मतलब हर नमाज के आखिर में तशहूद में, कुनूत वितर के आखिर में, और नमाज जनाजा की दूसरी तकबीर के, यानी वितर की नमाज में कुनूत पढ़ते हैं उसके अंदर भी आखिर में। और ज़रूरी नहीं कि दुरूद इब्राहिम मुकम्मल पढ़े जाए, सिवाय नमाज वगैरह के अंदर बाकी आम हालात में आप जहाँ भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आपको दुरूद पढ़ना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा शख्स बखील है, कंजूस है, जो मेरा नाम आने के बावजूद मुझ पर दुरूद नहीं भेजता है। इसलिए हमको चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम आए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, जब भी कोई आलिम, कोई दाई, कोई भी नाम ले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो जब आपको भी कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके ऊपर साबित आती है, जो ना पढ़ने वाला हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहने वाला हो, तो ऐसा शख्स बखील और कंजूस कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी तरह से एक और हदीस आपके सामने बयान करके अपनी बात को खत्म कर देते हैं। आपको मालूम है दुरूद किस तरह से भेजा जाता है? अबू दाऊद वगैरह की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला दुरूद पहुंचाता है। अब कैसे पहुंचाता है इसकी कैफियत नहीं है, रूह के जरिए से, जाहिर बात है रूह लौटाएगा तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजा जा सकता है, दुरूद जो है पहुंचाया जा सकता है। ये अल्लाह के ऊपर जिम्मेदारी है। हमको सिर्फ जो हुक्म दिया गया वो हमें करना है, दूसरे काम नहीं करना है, इजाफी काम नहीं करना है। अब कोई आदमी ये सोचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को लौटाया जाता होगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, कब्र में जिंदा है, तो किसी ने लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को जो है पेश किया जाता है, नाउज़ बिल्लाह, इस तरह की बहुत सारी अटकल पच्चू ख्यालात आते हैं। कुरान और हदीस में मिन ऑन जैसे बताया गया है, एक मोमिन को उसी तरह से ईमान लाना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पहुंचाया जाता है, जो भेजा दुनिया के लोग जितने भी लोग भेजा, और कैसे पहुंचाता है, क्या है उसकी कैफियत, क्या है, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हमें जिस चीज का हुक्म दिया गया है उस चीज को करना है। यही जो है तलकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को की है। तो कसरत से हम तमाम को दुरूद भेजना चाहिए, और जुमा के दिन भी कसरत से दुरूद पढ़ने की फजीलत है। वक्त हो चुका है, मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूं। इससे पहले कि मैं खत्म करूं, कुछ ऐलानात भी आपके सामने बयान किए जाएंगे, पेश किए जाएंगे। सबसे पहली बात यह है, हम तमाम खवातीन को, मर्द हजरात को, बच्चों को, नौजवानों को, अल्लाह हम तमाम को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो वक्त हमें मिला है फारिग वक्त, अल्लाह उसमें हम इस फारिग वक्त को बुराइयों में और इसी तरह से गपशप में गुजारने की बजाय अल्लाह हमें दुरूद पढ़ने की, दुरूद भेजने की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बच्चों को, हमारे मोमिन भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, खवातीन को, अल्लाह उन सब को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजने की हम सबको तौफीक अता फरमाए।